ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم والقرآن يشفعان عند ربي يوم القيامة عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ایسے گزر گئے ہمارے ساتھ رہنے والے، جو گزشتہ ہمارے ساتھ افطار میں رہتے تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک اور چانس عطا فرمایا، ایک اور موقع نیکی کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، گناہیں معاف کرانے کا، جنت بنانے کا، جہنم سے بچنے کا ایک آپشن اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کی جائے وہ بہت کم ہے۔ ایک سال کا مل جانا معمولی بات نہیں، ایک رمضان کا مل جانا بہت بڑی دولت مل گئی ہمارے کو، اس کا ویلیو اب معلوم نہیں ہوگا۔ جب یہ دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی اور آخرت کی آنکھیں کھلیں گی، جب معلوم ہوگا کہ یہ رمضان کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو معلوم ہو جائے رمضان کیا ہے، رمضان کتنی بڑی دولت ہے، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے تو یہ لوگ یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ پورا سال ہی رمضان ہو جائے، پورا سال رمضان رہے، یہ تمنا کریں گے لوگ۔ اگر رمضان کیا ہے، رمضان کی صحیح قدردانی معلوم ہو، اس کا صحیح ویلیو اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو یہ خواہش کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے، صرف ایک مہینہ نہیں۔ ایسی بڑی دولت ہے رمضان۔
تو رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر روزہ اللہ نے فرض کر دیا ہے، ضروری ہے روزہ رکھنا۔ اور روزہ رکھنا ظاہر ہے کہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رکے رہنا، غیر تو جو ہے سن کے ہی ڈر جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ انا ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ، کھانا کھاتے نہیں، پانی پیتے نہیں، تھوک جمع کر کے نگلنا بھی نہیں ہے۔ ہاں نارمل سے جو آتا ہے وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہونا بول کو اچھا خاص جو ہے تھوک جمع کر کے نگلنا۔ تو کیسے رہتے آپ لوگ روزہ؟ حیرت کرتے ہو لوگ، اور واقعی یہ جو ہے مشکل کام ہے، یعنی جو ایمان نہیں ہے ان کے لیے مشکل کام ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے اس کے لیے تو وہ خوشی کا ذریعہ ہے۔ روزے سے خوشی ہوتی ہے مومن کو، کیوں؟ ایمان جو ہے اس کو مجبور کرتا ہے روزہ رکھنے پر، بھوکا رہنے پر، پیاسا رہنے پر، خواہشات کو چھوڑنے پر، اس کو اس کا ایمان جو ہے مجبور کرتا ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو اس کو اتنے بڑے عمل کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایمان ہی ایسی دولت ہے کہ بڑی قربانیاں جو ہے دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اپنی جانوں کو قربان کیے، اپنے مالوں کو قربان کیے۔ کیسے تیار ہوئے؟ کوئی آدمی جلدی جو ہے جان مال دینا بولے تو راضی نہیں ہوتا، لیکن انہوں تیار ہوئے۔ کیوں تیار ہوئے؟ ان کے اندر ایمان جو ہے مضبوط تھا، کٹنے کے لیے تیار ہوئے، مال لٹانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن ایمان کو چھوڑنے کے لیے گوارا نہیں کی۔ تو ایمان آدمی کو ہر چیز کراتا ہے، گناہ چھڑوا سکتا ہے، نیکی کرواتا ہے۔ ایمان جو ہے یہ ایسی دولت ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پیار سے کہا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، تم کلمہ پڑھ لیے ہو، ایمان تمہارے پاس ہے، اسی لیے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے روزہ فرض کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور روزے صرف تمہارے اوپر ہی جو ہے فرض نہیں کیے کہ تمہارے کو پنشمنٹ دینا، تمہارے کو کھانے پینے سے روکو، تمہارے کو دبلا کرنا، تمہارے کو بیمار کرنا، کمزور کرنا، وہ مقصد سے نہیں روزہ فرض کر رہا ہوں۔ تم کو بیمار کرنے کے لیے، نہیں تو تم کو مارنے کے لیے 1 مہینہ کھائے نہیں سے رکھو، مر جاتے ہو، وہ روزہ فرض نہیں کیا ہوں۔ روزہ صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ روزے کا نام سنتے ہی کوئی ڈر نہ جائے، روز شام تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اور یہ چھوڑنا وہ چھوڑنا، گناہ نہیں کرنا، اور یہ نمازیں پڑھ، یہ جو ہے سن کر کوئی ڈر نہ جائے۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کما کتبہ، جیسے پچھلے لوگوں پر اللہ نے روزہ فرض کیا تھا، یعنی روزہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کر رہے، خالی تم ہی بھوکا پیاسا نہیں رہ رہے، تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں، جتنے پیغمبر تھے، سب لوگ روزہ رکھتے تھے۔ تو اب جو ہے روزہ رکھنے والا سوچتا رہے یہ تو جو ہے میرے لیے نئی چیز نہیں ہے،
نیا چیز ہے تو گھبراتا آدمی، اب وہ کیا ہوتا کہ رکھے تو، کہاں جو ہے میں بیمار پڑ جاتا کہ، کہاں جو ہے مجھے چکر آتی کہ، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا کہ، 1 مہینے تک جو ہے روزہ رکھے تو میری صحت بگڑ جاتی کہ، آدمی سوچتا ایک دم. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یعنی آدمی حیران نہ ہو، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتب کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ ہیں نا انہوں بھی روزہ رکھے، تمہارے کو اسپیشل سے تمہارے اوپر ہی جو ہے یہ چیز لازم نہیں کیا گیا، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان سب کے اوپر روزے فرض تھے. آدم علیہ السلام جو ہے 3 روزے رکھتے تھے مہینے میں، ایام 20 جن کو کہا جاتا ہے، 13 14 15 چاند کے حساب سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا روزہ رکھے، 40 days. اعتکاف کے لیے بلائے اللہ تعالیٰ، اعتکاف بھی روزہ بھی. 30 دن کے لیے بلائے تھے لیکن 40 دن کرائے، 40 دن کا روزہ. عیسیٰ علیہ السلام 2 مہینے کے روزے فرض. داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ 1 دن افطار، ڈے بائی ڈے. 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن بھوکا رہتے تھے، 1 دن کھانا کھاتے تھے. تو روزہ جو ہے پچھلے زمانے سے چلا، روزے کا عمل جو ہے وہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ صرف تمہارے اوپر نہیں ہے، اس لیے تم اس کو بھاری مت سمجھو، اس کو بوجھ مت سمجھو. خوشی خوشی روزہ رکھو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا ایک حکم ادا کرنے کی مجھے اللہ توفیق دے رہا ہے تو خوش ہو جاؤ. روزے سے، رمضان سے خوش ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ کھانا چھڑوایا جا رہا ہے، پانی چھڑوایا جا رہا ہے، گناہوں سے منع کیا جا رہا ہے، پنشمنٹ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کرنے کے لیے، اور انسان کے اندر ہے نا 3 چیزوں کی خواہش انسان کو زیادہ ہوتی ہے. انسان کو ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو 3 چیزوں کی خواہش زیادہ. ایک کھانے کی خواہش، دوسرا پینے کی خواہش، تیسرا شہوت کی خواہش. تیسرا کیا ہے؟ شہوت کی خواہش. یہ 3 چیزیں جو ہے نا انسان کے اندر بہت زیادہ، یعنی اس کی خواہش، ان 3 چیزوں کی خواہش انسان کے اندر بہت زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے اندر ان 3 چیزوں سے روک کر کے، ان 3 چیزوں سے انسان کو دور رکھ کر کے انسان کے اندر جو ہے پورے باڈی پر کنٹرول کرنے کا ایک ٹیکنیک سکھا رہے ہیں. اگر انسان کو کھانے پر، پانی پر اور خواہشات کے چھوڑنے پر کنٹرول حاصل ہو گیا، یعنی ان 3 چیزوں کو انسان برداشت کر سکتا ہے، تو پھر ہر چیز کو برداشت کرنے کی، کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. 3 چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی اگر اس کے اندر آ گئی، یہ ملکہ اس کے اندر پیدا ہو گیا، تو پھر یہ ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے، ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کو دیا ہے. روزوں کے اندر کھانے سے پینے، اسی لیے کھانا چھڑوا رہا ہے، اس لیے پانی جو ہے ہم کو چھڑوا رہا ہے، اور خواہشات سے اس لیے روک رہا ہے تاکہ انسان کے اندر یہ چیزوں پر کنٹرول اس کو حاصل ہو جائے، تو پھر ہر چیز پر اس کو کنٹرول حاصل ہو جائے گی، ہر کام آسان ہو جائے گا اس کو کرنے کے لیے. کیونکہ یہ سب سے مشکل کام کر رہا ہے،
کھانے سے رک رہا ہے، پانی سے رک رہا ہے، 3 ٹائم کھانے والا، ٹائم ٹو ٹائم سنیکس لینے والا، کولڈ ڈرنکس پینے والا، جوس پینے والا، آئس کریم کھانے والا، سب چیزوں کو سیڈ کر دیا. کیوں؟ اللہ کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض ہے جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. روزے کا مقصد تقویٰ. تو روزہ رکھیں گے تو کیا فائدہ ہے؟ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزہ رکھنے کا فائدہ، جو شخص روزہ رکھے ایمان اور احتساب، ایمان و یقین کے ساتھ، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کر ایمان کے ساتھ، یہ میرا اللہ کا حکم ہے، یہ اس سے میرے اللہ راضی ہوتے، میرے نبی نے روزہ رکھا ہے، صحابہ نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے جنت مل جاتی ہے. یقین کے ساتھ جو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ما تقدم من ذنبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیں گے. کتنا بڑا فائدہ ہے روزے کا. روزہ رکھنے سے گناہ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. روزے کا فائدہ ایک فائدہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باب الریان، جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ریان یعنی روزے داروں کے لیے اسپیشل ہے. وہ ڈور جنت کا ایک ڈور ہے، اور صرف جو ہے وہ روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا. روزے داروں کو آواز لگا کر بلایا جائے گا، آؤ روزے داروں، تمہارے لیے اسپیشل دروازہ ہے جنت میں جانے کے لیے، اس ڈور سے جاؤ، تمہیں دوسری جگہ جو ہے لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. روزہ رکھنے والے اسپیشل لوگ ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مقرب لوگ ہیں. اللہ کے حکم کو انہوں نے زندہ کیا ہے، اپنے پیٹ کو مارا ہے، اپنے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اپنے کاموں کو چھوڑا ہے، رات میں نیند کو قربان کیا ہے. اسپیشل ادھر سے آؤ روزے دارو، ادھر سے آؤ. باب الریان، اس دروازے سے اسپیشل جو ہے انٹری ہوگا. اور جب روزے دار ختم ہو جائیں گے تو وہ ڈور کلوز، ابھی دوسرے لوگ اس میں جانے کی نہیں، نو انٹری، دوسرے لوگ اس میں گھسنے نہیں ہیں. تو اسپیشل روزہ رکھنے والوں کو اسپیشل ڈور اللہ تعالیٰ نے بنایا. روزے کا فائدہ. دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ کیا ہے؟ مغفرت. دوسرا فائدہ، جنت میں اسپیشل دروازے سے جائیں گے. تیسرا فائدہ روزے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، تو عرش کے نیچے سے ہوائیں چلتی ہے. عرش کے نیچے سے ہوائیں چلتی ہے، اور وہ ہوائیں جب چلتی ہے تو جنت کے درخت جو ہے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت جو ہے حوریں دیکھتی ہے کیا چل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، درخت ہل رہے ہیں، جنت کو سجایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. تو وہ حوریں اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے، اے اللہ، تیرے آپ کے نیک بندے جو دنیا کے اندر روزہ رکھ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کو ہمارا شوہر بنا دیجیے.
حوریں کیا بولتی؟ اے اللہ جو آپ کے حکم کو زندہ کر رہے ہیں، بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اے اللہ ان بندوں میں سے ہم کو خاوند بنائیے، ہماری شادی ان سے کرائیے، روزے داروں سے۔ تو حوریں مل رہی ہے روزے دار کو، اور اس حور سے اس کا شادی کرایا جاتا ہے، اور اس حور کے جسم پر ایک جوڑا ہو، 70 جوڑے ہوں گے۔ کتنے جوڑے؟ 70 جوڑے ہیں۔ عورتوں کو زیادہ خواہش ہوتی ہے کپڑے کا، تو بہت راضی، ان کو بہت پسند۔ کتنے کپڑے دلاؤ، نکو نہیں بولتے انہوں، ہونچ بولتے۔ روز لے جا کو دلاؤ، ابھی کپڑے ہونچ بولتے انہوں، نئے نئے ہونا بولتے۔ وہ عورتوں کی خواہش، وہ نیچرل فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس میں ایسا رکھا ہے۔ تو ایک حور جو ہے اس کے اوپر 70 جوڑے رہیں گے، اور 70 جوڑوں میں سے ہر ایک کا کلر الگ رہے گا، ہر ایک کا کلر، کتنے 70 کلرز۔ تو ایسی حور سے شادی کی جائے گی، کس کی؟ جو روزہ نہیں رکھتا اس کو حور بھی ملتی نہیں، ایسی حور سے شادی نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ ہے، تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ کیا ہے روزہ رکھنے والے کے لیے؟ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن سب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تو اس وقت جو ہے یہ روزے داروں کو اسپیشل سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا کر کے، دسترخوان بچھا کر کے وہاں پر ان کو لنچ ڈنر یا جو ہے دعوت، انویٹیشن کیا جائے گا۔ اسپیشل روزے داروں کو، روزے دار یہاں انہوں لائن میں کھڑے نہیں رہیں گے، یعنی عرش کے سائے میں جو آ گیا، اس کا مطلب ہے وہ جنت میں جانا ضروری ہے، اب جنت میں جانے والے ہوں، تو ان کو جو ہے اسپیشل سے وہاں پر، تو لوگ حیران ہوں گے کیا ہے ان کو کھانا ادھر بلا کو کھلا رہے، ہم کو نہیں بلا رہے، کیا بات ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ دنیا کے اندر یہ لوگ روزہ رکھتے تھے، دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے جو ہے ان کو اسپیشل دسترخوان، وہاں VIP دسترخوان، اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہوں گے روزے دار۔ تو اس لیے جو ہے روزہ رکھنا، روزہ کیا ہے؟ اتنے فائدے ہیں روزے کے، آخرت کے، یہ آخرت کے جتنے ابھی میں بیان کیا، دنیا کا فائدہ بھی ہے روزے کے اندر۔ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ اس کی صحت اچھی رہتی۔ صوموا تصحوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت پاؤ، روزہ رکھو صحت پاؤ، یعنی 1 مہینہ جو ہے ہم روزے سے رہیں گے، کیونکہ ہم لوگ 11 مہینہ کھاتے، کتنا؟ 11 مہینے کھا 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 کے ہمارے جسم میں جو ہے ٹاکسک میٹیریل، زہریلا مواد جو یعنی ہمارے جسم کو ویک کرتے ہیں، بیمار کرتے ہیں، وہ جراثیم جو ہے اس میں پیدا ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر، کھا 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 کو وہ ہم کو بیمار کرتے۔ تو 1 مہینہ ہم روزہ رہیں گے، تو چونکہ جو ہے 1 مہینہ اب کھانا نہیں جا رہا ہے اندر، وہ جو زہریلے جراثیم ہے وہ جو ہے ہمارے پیٹ جو ہے ہمارا، یعنی انسان کا جو باڈی ایسا عجیب سسٹم، یعنی یہ عجیب ایک انجن ہے، ایک عجیب جو ہے مشین ہے ہماری باڈی، اس کے اندر جو ہے خون دوڑ رہا ہے، اس میں جو ہے 5 کلو کا خون، 5 لیٹر خون جو ہے پورا ہمارا باڈی میں گشت کر رہا ہے، پھر رہا ہے، اس میں گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، دماغ ہے، دل ہے،
کتنی بہت بڑی مشینری ہے اس میں. ڈاکٹر جو ہے ابھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں باڈی میں کیا کیا ہے. ابھی جو ہے اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے لوگ. ہر ایک جنے آتا ہے ہوتا ہے یہ نئی چیز میں جو ہے اب مجھے معلوم ہوا باڈی کے اندر. ایسا مشین اللہ نے ہمارے کو بنایا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں کیا کہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کیا تم اپنے باڈی میں غور کرتے نہیں؟ اپنے باڈی میں غور کرو. تمہارا مشین کتنا کیسا اللہ نے بنایا ہے, کتنا قیمتی مشین ہے یہ. اور اس مشین کو صرف اللہ نے بنایا. دنیا کے اندر باہر جو ایک چیز بنانا ہے تو کتنا جو ہے اس میں ورکر ہوتے ہیں. ایک فیکٹری میں ایک چیز بنتی ہے چھوٹی, تو اس کو جو ہے بنانے کے لیے کرنٹ چاہیے, اس کو بنانے کے لیے مشین چاہیے, اس کو بنانے کے لیے ورکر چاہیے, اس کو بنانے کے لیے اس کے بارے میں ماہرین چاہیے, جب جا کے ایک چیز بنتی ہے. اور اس کو بنانے کے لیے میٹیریل چاہیے, وہاں سے لاؤ یہاں سے لاؤ, یہ چیز ضروری وہ چیز ضروری, تب جا کے ایک چیز بنتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو مشین بنایا ہے وہ اندھیرے میں, وہاں کوئی ورکر نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں ہے, ماں کے پیٹ میں. کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان کو چاہیے وہ اپنی پیدائش پر غور کرے. قرآن میں آیتیں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بتا رہے, لیکن ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے اس بھی دیکھنے کے لیے. ان کو تو واٹس ایپ چاہیے, فیس بک چاہیے, گوگل چاہیے, یوٹیوب چاہیے, سوشل میڈیا چاہیے. وہ ہے تو ہم سکون محسوس کرتے. قرآن کا تو ابھی بے چینی ہوتی ہے, کب نماز ہوتی, کب تراویح, جلدی جلدی کرنا. کیا امام صاحب اتنا دیر کرتے ہیں پڑھنا, تو اس میں دل لگ رہا ہے ہمارا. تو کیا بول رہا تھا میں, بھول گیا میں جی. تو یہ جو زہریلے مادے ہیں انسان کے اندر, جو زہریلے 11 مہینے کھا کے جو جراثیم جو ہمارے جسم باڈی کو بیمار کرتے ہیں, وہ جو ہے ہم روزہ رکھنے کی وجہ سے اب پیٹ چونکہ مشین چلتے رہتا ہے تو اس کو جو ہے کھانے کے لیے چاہیے, تو وہ جو زہریلے مواد ہے اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے. تو اب جو ہے گویا کہ ہمارا باڈی ریفریش ہو جائے گا, اپڈیٹ ہو جائے گا. باڈی کیا ہو جائے گا, اپڈیٹ ہو جاتا. ابھی جو ہے زہریلے مادے سب ختم ہو جائے. 1 مہینہ کنٹینیو اگر روزہ رکھتا ہے تو پھر جو ہے اس کا خون بھی نیا ہو جائے گا, اس کا چمڑا بھی نیا ہو جائے گا, اس کا گوشت بھی نیا ہو جائے گا, اس کے سارے پارٹس اپڈیٹ. تو باڈی اپڈیٹ کا ایک سافٹ ویئر ہے روزہ. سمجھ میں آیا؟ باڈی اپڈیٹ کا سافٹ ویئر ہے. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ روزہ رکھے تو میں رکھ سکتا نہیں, میں یہ ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. روزہ رکھے تو بیمار نہیں ہوتے, روزہ رکھے تو صحت ملتی اس کو. جیسے اس کی مثال دیتے ہیں نا, آدمی جو ہے روزہ رکھنے سے وقتی طور پر 1 مہینے کے لیے کمزور ہوتا, یہ تو فکس ہے. کمزوری ہونا کمزوری آتی اس کے جسم میں, لیکن وہ کمزوری جو ہے پھر طاقت کا ذریعہ بنتی ہے. وہ کمزوری کیا ہو جاتی, اس کے لیے انرجی, طاقت کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو کیسے؟ وہ اس طرح کہ آدمی جو ہے جم کرتا ہے, ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس میں اس کی انرجی بہت جاتی نہیں جاتی, پسینہ نکلتا ہے, آدمی دم آتا ہے اس کو. ایکسرسائز کرنے کے بعد آ کے تھک جاتا, ابھی ہو گیا میرا کام سمجھتا. کیا ہوا ایکسرسائز کرنے سے؟ کیا ہوا
باڈی ویک ہو گیا، لیکن کیا حقیقت میں ویک ہوا؟ وہ کون تو ویک ہونے ایکسرسائز کرتے، اصل میں اس کو انرجی مل رہا ہے، بعد میں وقتی طور پر ویک ہو رہا ہے، ٹیمپروری طور پر تھوڑی دیر کے لیے ویک ہو رہا ہے، لیکن اس کو حقیقت میں انرجی مل رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے 1 مہینے کے لیے کمزور ہو جائے گا، لیکن سال بھر کے لیے یہ صحت مند رہے گا۔ یہ دنیا کا فائدہ ہے روزے کا۔ اور ڈاکٹر بھی بول رہے ہیں 5+2 5+2 ڈائٹ کرنا، یعنی جو لوگ موٹے ہو گئے ہیں، جو لوگ جن کی چربی بڑھ گئی ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، اس کو کم کرنا ہے، تو کیا بول رہے ہیں؟ 5 دن کھانا کھاؤ، 2 دن بھوکا رہو۔ 5+2 کا مطلب 5 دن کھانا کھاؤ، 2 دن بھوکا رہو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، ویکلی 2 ٹائم۔ تو اب جو ہے ڈائٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر مشورہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اپنی چربی، کولیسٹرول کم کرنا ہے، اپنے فیٹ کو کم کرنا ہے، موٹاپا کم کرنا ہے، تو کیا کرو؟ ہفتے کے اندر 2 دن جو ہے فاسٹنگ رہو۔ تو دیکھو دنیا کے فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ ہمیں کیا کہ لوگ روزے کا نام سنتے ڈر جاتے، نہیں، روزہ جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے جسم کا بھی اس میں فائدہ ہے، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آخرت ہماری بنے گی اس سے۔ تو اس لیے روزہ نہ چھوڑے، ہر آدمی روزہ رہے، اور پورے روزے رکھنا ہے۔ 1 مہینہ ایک روزہ بھی مس نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس شخص نے 1 روزہ رمضان کا چھوڑ دیا بلا کسی عذر کے، وہ زندگی بھر روزہ رکھے گا تو اس 1 روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ 1 روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، نہیں رکھا، تو زندگی بھر جو ہے اس روزے کو، پورا زندگی روزہ رکھے تو بھی وہ 1 روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کے 1 روزے کی، تو اس لیے روزہ رکھیں گے ہے ماشاءاللہ۔ کوئی نہیں بھی رکھتا ہوگا تو وہ بھی رکھنا شروع کر دے، لیکن بعض لوگ جو ہے ذرا 3 دن رکھتے، 10 دن رکھتے، ذرا کچھ ایسے بھی، ویسا نہیں، بلکہ پورا مہینہ روزہ رکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان میں جو ہے، چونکہ رمضان میں خرچہ کرنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ 1 روپے خرچہ کریں گے، 70 روپے خرچ کرنے کا ثواب۔ 70 روپے خرچ کریں گے، اس کا ڈبل، 7 گنا، 70 کے برابر، 7 کا ثواب ملے گا، اور تراویح کا بھی ثواب ہے۔ تو اس لیے جو ہے خرچہ کرنا چاہیے، اور خاص کر جو ہے یہ مسجد آپ کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی انکم کا سورس نہیں ہے الگ سے، باہر آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آپ کے چندے سے، آپ کے جو ہے توجہوں سے جو ہے یہ مسجد چل رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے رمضان میں چونکہ مصلی بھی زیادہ آتے ہیں، اور رمضان میں خرچہ بھی جو ہے بڑھ جاتا ہے، کرنٹ بل بھی زیادہ آتا ہے، تو آپ حضرات جو ہے اپنا جو دینے کا، جو ماشاءاللہ آپ ویسے ہی دل کھول کے دیتے ہیں، لیکن جو ہے اپنا جو ہے دینے کو ذرا بڑھا لیجئے، تاکہ جو ہے مسجد کے خرچے آسانی سے پورا ہو جائے، اور آپ کو جو رمضان میں 1 کا 70 کا فائدہ ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔